بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری کی آخری حدیث کی تلاوت کی گئی. یہ جو مجمع اتنا بیٹھا ہوا ہے، مرد حضرات بھی ہیں اور بہت سی خواتین بھی ہیں. یہ سارے کا سارا مجمع صرف ایک عورت کی وجہ سے یہاں پر جمع ہے. ہم لوگ بھی اتنی دور سے یہاں پر آئے، آپ حضرات بھی اتنی سردی کے موسم میں آئے ہیں. صرف ایک عورت کی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں. ابھی 5 طالبات ماشاءاللہ عالمہ بنی ہے، انہوں نے 6 سال پڑھا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے صرف ایک عورت کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کون ہے؟ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ہے. بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی، نابینا ہو گئے. اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے بچھایا مصلح اور اپنے اللہ سے کرنا شروع کر دی مناجات کہ یا اللہ میں تو یہ سوچ رہی تھی یہ بچہ بڑا ہوگا، دین پڑھے گا، اس کی محنت کرے گا. اب یہ تو نابینا ہو گیا، یہ تو کچھ نہیں کر پائے گا. اے میرے اللہ، تو میرے بچے کی بینائی کو واپس فرما دے اور میرے بچے سے دین کا وہ کام لے جو میرے ذہن کے اندر میں نے سوچے ہوئے ہیں. اللہ کی شان، ماں روتی روتی وہیں مصلے پر نیند آ گئی تو خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا ان کی والدہ سے خواب میں کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا رونا بہت پسند آ گیا ہے اور تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بچے کی بینائی کو واپس کر دیا. صبح اٹھیں، دیکھا بچہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے بینائی کو واپس فرما دیا. تو نہ وہ ماں مصلے پر آتی، نہ روتی، نہ دعائیں مانگتی اور نہ بخاری لکھی جاتی اور نہ آج ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوتے. تو صرف ایک عورت کی دعاؤں نے، اس کے رونے نے کتنے سارے مجمع کو یہاں پر جمع کیا. اس سے اندازہ لگا لے کہ ایک انسان بھی دین کا کام اگر کرنا چاہے تو وہ کتنا سارا کر سکتا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کام شروع کیا، اللہ نے ان سے کام لیا، پڑھنا شروع کیا. تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں، وہ قریب آنے کی کوشش کر رہی ہیں. بس اتنا سا خواب آیا. تو میں نے معبرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی ایسا کام لیں گے کہ حضور علیہ السلام کی حدیثوں میں جو صحیح اور غلط گھل مل چکی ہیں، تم صحیح روایات کو رکھ کر جو دوسری روایات ہیں ان کو دور کرو گے. ایسا کوئی کام اللہ تم سے لیں گے. اب وہ دل میں شوق ابھرا. اب انہوں نے تعلیم جو تھی اس کو علم حاصل کرنا شروع کیا اور علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں استادوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا
محمد بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 80,000 کے قریب لکھی ہے کہ اتنے زیادہ استادوں سے انہوں نے پھر علم لیا۔ لینے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح بخاری بس بیٹھ کر 2-4 دن میں لکھ کر ہمارے سامنے آ گئی، ایسا نہیں ہوا۔ 16 سال لگے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ 6 لاکھ حدیثیں انہوں نے جمع کی۔ ان 6 لاکھ حدیثوں کو پھر چھانٹنا شروع کیا کہ کون سی لکھنی ہے، کون سی چھوڑنی ہے۔ اور ایسے نہیں چھانٹا کہ بس یہ گڑ کانٹے لگاتے گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ ما وضعت فی کتاب حدیثا الا اغتسلت، کہ میں نے اپنی اس کتاب میں جو حدیث بھی لکھی ہے اس حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے، چاہے سردی کا موسم تھا چاہے گرمی کا موسم تھا، اور اس زمانے میں گیزر تو ہوتے نہیں تھے، تو غسل کیا۔ اس کے بعد فرماتے وصلیت، پھر میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی ہے۔ واستخرت اللہ تعالی، اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ اے میرے رب اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھوں یا نہیں لکھوں۔ تو غسل کیا، نماز پڑھی، استخارہ کیا، اس کے بعد میں اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ دیتا تھا۔ تو 16 سال لگے ہیں یوں، ہر حدیث پر انہوں نے غسل اور یہ نماز اور استخارہ کیا۔ اور اس میں سب روایات جو علماء نے اس کی تعداد کو جمع کیا، 9082 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی غسل انہوں نے کیے ہیں اور اس سے ڈبل نفل پڑھ لیے ہیں اور اتنے استخارے اللہ پاک سے کیے ہیں، پھر کہیں جا کر اس کتاب کو انہوں نے جمع فرمایا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ کسی کمرے میں بیٹھ کر اے سی لگایا اور جناب وہاں پر کتاب لکھی گئی ہے، نہیں، بلکہ حرم مکہ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے پوری کتاب کا مسودہ تیار کیا، اور مدینہ منورہ ریاض الجنہ بابرکت جگہ پر بیٹھ کر تراجم الابواب جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں۔ تو گویا اس کتاب کے اندر حرم مکہ، حرم مدینہ، دونوں حرموں کا نور اللہ پاک نے رکھا ہے۔ پھر کہیں جا کر اللہ نے اس کتاب کو اس نے قبولیت عطا فرمائی ہے، اور اس کی قبولیت کی دلیل علماء نے اس کتاب کے لیے جو لقب تجویز فرمایا وہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو کیا ہی کہنے، قرآن کو ایک طرف کر دیں، اس کے بعد پوری دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی ان تمام کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب وہ یہی بخاری شریف ہے۔ تو یہ لقب اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ قبولیت جب اللہ کی طرف سے ہو تو کس انداز میں ہو جاتی ہے۔ امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے، بزرگ گزرے، فرماتے میں رکن یمانی کے قریب ایک دن لیٹا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی، سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو زید تم کب تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا جامع محمد بن اسماعیل البخاری، یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھا کرو۔ تو اتنی اللہ نے اس کو پھر قبولیت عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو اپنی کتاب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کو کیسے قبول فرمایا ہے۔